دوستو یسوع مسیح کے ابدی اور جلالی نام میں سرور وڈی کا اٹلی سے سلام۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ دوستو پاکستان میں کرونا اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں آئین کے مطابق اقلیتوں کی کیا حیثیت ہے، اور کیا واقعی اقلیتیں اس مقدس آئین کے مطابق پاکستان میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یا انہیں اس آئین کے مطابق زندگیاں گزارنے کا حق دیا جا رہا ہے۔ تو دوستو جتنے بھی حق سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے واقعی اللہ کو جان دینی ہے، اس میں ہر مذہب کے فرد، ہمارے مسلم بھائی، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، مسیحی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یا کسی بھی اور مذہبی اقلیت سے ان کا تعلق ہو، تو ایسے باشعور افراد کا اس سوال کے جواب میں سر نفی میں ہی ہلے گا۔ مگر دوسری طرف آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جو ان حق سچ کی آواز اٹھانے والوں کو موم بتی مافیا والی انٹیوں کے نام سے پکارتے ہیں، جو تعداد میں بہت کم ہے، مگر ایسے افراد کا مافیا بہت تگڑا ہے۔ ایسے افراد عموماً انسانی حقوق کے ایشو کو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، اور پھر بنا سوچے سمجھے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، کتنی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، پاکستان کے امیج کو کتنا نقصان ہوگا، معاشی طور پر کیا نقصان ہوگا، بس ایک نعرہ لگاتے ہیں، ایک اعلان کرواتے ہیں، حقیقت جانے بنا کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور ہماری عوام جو پہلے ہی غربت اور مہنگائی سے مری جا رہی ہے، بے روزگاری کی چکی میں پسی ہوئی ہے، وہ اپنی فرسٹریشن ان جیسے لوگوں کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چل نکلتے ہیں اور وہاں یہ ساری فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ ہزاروں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ انسانی زندگیوں اور کروڑوں روپے مالیت کو جلانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ واقعہ تو انسانی دشمنی، کسی غریب کی عمر بھر کی کمائی کو ہٹانے کا واقعہ تھا، یا چند بااثر افراد کا اپنی بدماشی اور دھاک بٹھانا مقصود تھا، یا پھر وہی پرانا ہندوانہ براہمن سوچ تھی کہ براہمن کے علاوہ تمام دوسرے انسان پلیت ہیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں، دوسری ذات پات کے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے مدعے اور اس کو بنانے کے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ سواتی گیٹ کے رہائشی ندیم جوزف کی سٹوری ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اسے ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اور سننے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ مجھے اس ویڈیو میں کمنٹس کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہیں، یا اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ پشاور سے تعلق رکھنے والے ندیم جوزف مسیح، جو ایک مسیحی تھے، اسے سواتی گیٹ کے با اثر شخص اور اس کے بچوں نے دن دہاڑے گولیوں سے چھننی کر دیا۔ جب اس کی ساس الزبتھ گولیوں کے بعد سن کے گھر سے باہر آئیں تو انہیں بھی گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں ندیم جوزف کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ وجہ وہی پرانی، وہی ہندوانہ براہمن سوچ۔ ندیم یوسف کو محض اس لیے گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا کہ اس نے 1 ماہ قبل 60 لاکھ روپے مالیت کا ایک گھر سواتی پاٹک ٹی وی کالونی میں خریدا تھا۔ مکان میں شفٹ ہونے کے اگلے ہی دن ندیم جوزف کے ہمسائے نے، جو اس علاقے کا بااثر فرد ہے، نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مسلمانوں کے محلے میں گھر خریدنے کی؟ ہم تو اپنی گلی سے کسی غیر مسلم کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے، تم نے گھر ہی خرید لیا۔ ہوا یوں کہ اس نئے گھر میں شفٹ ہونے کے اگلے ہی روز
سلیمان خان نے ندیم جوزف کے بیٹے کو روک کر پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہا انکل نہیں، ہم مسیحی ہیں۔ 27 مئی کو سلیمان خان اور اس کے بیٹوں نے ندیم جوزف کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر لگے ہوئے تالے میں الفی ڈال دی۔ 29 مئی کو ندیم جوزف کے بیٹے کو موٹر سائیکل کا ہارن بجانے کی پاداش میں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ سلیمان خان نے اپنی متعصبانہ سوچ اور مذہبی نفرت کا اظہار یوں کیا کہ ندیم جوزف کو گلی میں روک کر کہا کیا تم مسلمان ہو؟ انکار پر اور اپنے مسیح ہونے کے اقرار پر سلیمان خان نے غصے سے کہا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہارے پاس صرف 24 گھنٹوں کا وقت ہے اور دوبارہ مجھے اس گھر میں نظر مت آنا۔ 4 جون کی صبح دوستو سلیمان خان اور اس کے بیٹوں نے ندیم جوزف کو گھر سے باہر بلا کر اسے گھر چھوڑنے کو کہا اور گالیم گلوچ شروع کر دیا۔ اس طرح جھگڑا جب زیادہ بڑھا تو ندیم جوزف نے 15 پر پولیس کو کال کی، مگر پولیس کے آنے سے قبل ہی مجرمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں ندیم جوزف کے پیٹ میں لگی، ندیم جوزف کی ساس بھی ان گولیوں کی بچاڑ میں زخمی ہوئی۔ محلے کے دوسرے مسلمان ہمسایوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے، کوئی سلیمان خان کو روکنے یا ندیم جوزف کی مدد کو نہ آیا۔ پولیس نے زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پہنچا دیا، جہاں ندیم جوزف کے وقفے سے 5 آپریشن ہوئے، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو دوستو اس سارے واقعے کو سن کر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ندیم جوزف کا جرم اتنا سنگین تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا؟ کیا اپنی عمر بھر کی کمائی، حلال کی کمائی سے خریدا کیا گھر ہی اس کی موت کا سبب بنا؟ کیا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8، 14، 15، 21، 24 اور 25 میں درج نہیں ہے کہ پاکستانی اقلیتی افراد پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور انہیں حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں اپنی جائیداد، اپنا گھر یا اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں؟ کہ اس آئین کی خلاف ورزی کرنے والے سلیمان خان جیسے درندے صرف اپنی متعصبانہ سوچ کے ذریعے پاکستانی اقلیتی افراد کو یوں ہی قتل کرتے رہیں گے؟ کیا یہ ظلم یوں ہی جاری رہے گا؟ نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا اس ایشو پر بات کرتے ہوئے بھرا پڑا ہے، مگر مجال ہے پاکستانی مین سٹریم، پاکستان کے الیکٹرک میڈیا نے اس خبر کی بات بھی کی ہو، قانون حرکت میں آیا ہو، مجرمان زمانے پر دندناتے پھر رہے، ٹی وی پر بنا پرچی کے تقریر کرنے والے ہمارے وزیر اعظم جو کے پی کی پولیس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اور کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے پولیس کا نظام کے پی میں بدل دیا ہے۔ کیا یہ ہے کے پی پولیس کی تبدیلی کہ قاتل سرعام گھوم رہے ہیں اور ابھی تک آزاد پھر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، ندیم جوزف کو انصاف دلوائیں، اقلیتوں کو محفوظ کریں، یہ حکومت کا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ حکومت آئین اور آئین پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کے سربراہان کے منہ نہیں تھکتے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستانی اقلیتیں پاکستان میں ہماری مقدس امانت ہے۔ یہ قدر ہے مقدس امانتوں کی؟ میرے بھائیو، ویسے تو آپ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر دل و جان سے فدا ہیں، اس پر عمل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور ایسا کرنا آپ کے ایمان کے عین مطابق ہے، حق سچ کی بات ہے، مگر کبھی آپ نے ان کی امانتوں والی سنت پر بھی عمل کیا ہے؟ ان کے اقلیتوں کے دیے جانے والے حقوق کے متعلق بھی پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے؟ پاکستان میں ریاست مدینہ کی بات کرنے والے تو بہت ہیں، مگر حضور کی بنائی گئی ریاست مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق کی تفصیل بھی کبھی پڑھی ہے؟
ہمارے موجودہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے چند سال قبل اپنے ایک آرٹیکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت عربی دنیا میں موجود مسیحیوں کے ساتھ ایک معاہدے کا ذکر کیا تھا. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا، اور جو یہ معاہدہ تھا یہ آج بھی سینٹ کیتھرین چرچ میں محفوظ ہے. ڈاکٹر علوی صاحب کے بیان کے مطابق اس معاہدے پر حضور نے اپنی انگوٹھی کی مہر بھی ثبت کی تھی، اور یہاں تک لکھا تھا کہ میرے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیحیوں کے درمیان یہ معاہدہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جو اس معاہدے سے انکار کرے گا، یہاں یہ تفصیل میں مزید آگے نہیں بتا سکتا، اس کا انجام اس معاہدے میں بھی درج ہے. آپ اس معاہدہ کو دیکھیں، ٹی وی میں بھی انہوں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا، تو آپ کو سب معلوم ہو جائے. تو دوستو، کچھ اور نہیں کر سکتے تو اس ہندوانہ برہمانہ سوچ کو ہی چھوڑ دو. یہ سوچ تو اب ہندوستان میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی. اپنے نبی پاک کی ہی بات مان لو. اٹھو میرے مسلمان بھائیوں، اٹھو، اور پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم کرنے والوں کو بتا دو کہ آپ کے نبی پاک نے اقلیتوں کے متعلق کیا احکامات دیے تھے. ایک قتل، انسانیت کا قتل، قرآن شریف میں اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں اترا، اور اس کی حکم عدولی کی سزا اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. میرے مسیحی بھائیوں اور خاص کر مسلمان دوستوں اور پاکستانیوں سے ہاتھ باندھ کر درخواست ہے کہ اٹھو. ندیم جوزف کو انصاف دلوانے کے لیے اسے امریکی سیاہ فام جارج فرائڈ بنا دو. جیسے امریکی سیاہ فام کے خلاف ریسزم ہوا، ویسے ہی جوزف ندیم کے ساتھ بھی ہوا. چند مفاد پرستوں، مذہبی دہشت گردوں اور پاکستان کا امیج دنیا میں خراب کرنے والے مجرموں کے خلاف اٹھو. اقلیتوں کے خلاف اس بڑھتی ہوئی ناانصافیوں کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر اٹھو. اقلیتوں کی ڈھال بن جاؤ. دنیا کو بتا دو کہ اسلام امن کا دین ہے، اور اسلام میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. دوستو، ایسے ساتھ دو جیسے پاکستانی اقلیتیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ہر مشکل وقت اور ہر ایشو پر پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتی اور ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں. فلسطین میں اسرائیل کا ظلم و ستم ہو، کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ہو، دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پر آنے کی بات ہو، کسی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی مسلک یا مذہب کا ہو، اس کے خلاف زیادتی میں مسیحی قوم ہمیشہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں پیش رہی. مگر بدقسمتی سے جب بھی کسی پاکستانی مسیحی کے خلاف کوئی ظلم ہوا ہو، ناانصافی ہوئی ہو، پولیس تشدد کی کوئی بات ہو، کسی بچے یا بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، مسیح ہمیشہ اکیلے ہی احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. اور یار کدی تسی بھی مت کرو، اگے آؤ، اپنی آواز چکو. میرے مسلمان دوستو، پراوو، اگے آؤ، حکومت کو اور دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں. صرف گفتار سے ہی نہیں، کردار سے دکھائیں. پاکستانی آئین میں ہی آرٹیکل کے ذریعے اقلیتوں کو برابری کا حق حاصل نہیں ہے. یا یہ لکھ کر آپ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہو گئیں یا اقلیتیں آزاد ہو گئیں. اقلیتوں کو برابر کے شہری، حکومت اور قانون نافذ کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان میں اقلیتیں بھی برابر کے شہری ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کی 11 اگست کی تقریر جو انہوں نے اقلیتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کی تھی، اسے لفظ با لفظ پاکستان میں نافذ کرنا ہوگا. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جہاں 96% مسلمان آباد ہیں،
حکومت کو اسلام کے قوانین جو ان کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کو حقوق دیے گئے تھے انہیں دینے چاہیے اور دینے پڑیں گے۔ اقلیتوں کی جان و مال کی حفاظت، عزت و احترام کے جو SOPs حضور نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن شریف میں بیان کیے ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان میں ان قوانین کو نافذ کرنا ہوگا اور پھر ہی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے گی۔ پاکستان کو حقیقت میں قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہوگا۔ دوستو، آخر میں دعا گو ہوں کہ خداوند ندیم جوزف کے اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و طاقت دے، اور اس بات کے لیے بھی دعا گو ہاں کہ ایسے واقعات آئندہ پاکستان میں دیکھنے اور سننے کو نہ ملے۔ دوستو، درخواست ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔